1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کی وادی میں خانہ کعبہ کے ارد گرد دنیا شرک میں مبتلا تھی۔ ہر قبیلے والا اپنے بتوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ظلم و جبر کا دور دورہ تھا۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ بیٹی کو زندہ درکور کر دینا ان کے ہاں ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن انہی تاریخیوں میں ایک ایسی ہستی موجود تھی جو ان سب سے الگ رہتی تھی، اور وہ ہستی تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے شرک اور ظلم کو دیکھ کر بے قرار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عبادات اور حقیقت کی تلاش میں بے چین رہتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کی چوٹی پر چلے جایا کرتے، جسے ہم جبل نور کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں گزارتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور گہرے غور و فکر میں مبتلا رہتے۔ وہ سوچتے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ وہ کون ہستی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے سورج کو روشنی عطا کی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ ایک دن جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا کہ اب آخری نبی کو بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق غار حرا میں عبادات میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ ہے پہلی وحی کی آیات۔ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت اس وقت اس طرح ہو گئی کہ آپ کانپنے لگے۔ یہ لمحہ اتنا عظیم اور اتنا بھاری تھا کہ آپ کانپتے ہوئے غار سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچتے ہی آپ کی زبان میں صرف یہی الفاظ تھے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا بننے والے، آپ رحم دلی کرنے والے، آپ مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ورقہ بن نوفل نے سنا اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر کہتے ہیں، کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، اب تک کوئی بھی نبی آیا ہے اس کی قوم نے اس کو ضرور ستایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو قرآن جیسا تحفہ ملا۔